रिपीट पढ़ना है किसी को? हाँ, ये नए आते हैं, कोई है तो मैं 190 पे चलेंगे नहीं? शोएब तो चले गए। मंसूर है तो अगर से पढ़ सकते हैं या कोई और? आप फरीदा आफरीन पढ़ रही, 1 मिनट। ठीक जी दे रही। 197 है, 198 है आदिल? 197 197 सूरह बकरा 197। बोलो। हज के महीने तो मुतमईन है, उनको सब जानते हैं। तो जवान महीनों में हज का फर्ज अदा करने की नियत करे तो इन दिनों में ना औरत से जमा करे, ना कोई बुरा फ़ैल करे, ना किसी से झगड़ा करे, और जो नेक काम करोगे वो भी अल्लाह को मालूम हो जाएगा। और अपने साथ रास्ता का खर्च जरूर ले जाओ, बेहतरीन जादिरा परहेजगारी है। और ए अकल वालों, तुम मुझसे ही डरते रहा करो, उसमें तुम्हारे लिए कोई गुनाह नहीं है कि हज के जमाने में तिजारत के जरिए रोजी हासिल करो, और जब तुम अरफात से वापस होने लगो तो तुम मशार हराम के पास यानी मुजदलिफा में ठहरो और अल्लाह का जिक्र करो। और जिक्र का तरीका वही है जो तुमको सिखाया है, और उससे पहले तुम उन तरीकों से महज ना वाकिफ थे। फिर तुम वहीं से वापस आओ जहां से दूसरे लोग वापस हों, और अल्लाह से बख्शिश मांगो। बिला शुबा अल्लाह तो है बड़ा बख्शने वाला और बड़ा रहमत वाला। और तुम अपने सारे अरकान पूरे कर लो तो अल्लाह का जिक्र क्या करो, जैसा कि तुम अपने बाप दादा का करते आए हो, बल्कि उससे भी ज्यादा। और बाज आदमी दुआ करते हैं कि ए हमारे रब, हमको उस दुनिया में दे दीजिए, ऐसे लोगों का आखिरत में कोई हिस्सा नहीं है। और बाज उस तरह दुआ करते हैं कि ए हमारे रब, तू हमें अपनी नेमत से इस दुनिया में भी नवाज दे और आखिरत में भी अपनी मेहरबानी से अता फरमा, और दोज़ख के अजाब से भी निजात दे। बस है ना? बस तो तफसीर शुरू करेंगे। तो वही हज के ताल्लुक से बात कर रहे, और हम लोग कल भी हज के ताल्लुक से जो है तफसीली बात करे थे। अब कुछ बारीकियां कल आए थे, और आज जो है और कुछ हज के अरकान, जैसा अरफात है, अरफात में खड़े होना, मुजदलिफा में जाके रात रुकना, ये सब चीज़ों के बारे में जो है तफसीली बात होने वाली है। और ये रिचुअल्स बोलते बोलते खाली रिचुअलिस्टिक नहीं रह के, खाली वो रिचुअल्स को क्या बोलते हैं उर्दू में, रस्म रिवाजों में ना रहते हुए अल्लाह ताला वो रस्मों के बातें करते हुए भी दीन की और ईमान की बेहतरीन बात करते थे, क्योंकि अल्लाह ताला का बात करने का कुरान में स्टाइल अनोखा और यूनिक है। तो वो बारीकियां महसूस करके हम लोग इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे। तो पहली आयत है 197, हज के महीने मुकर्रर है। बोल दिए कि हमने हज के महीने डिसाइड कर दिए, अब वो चेंज नहीं होते। अब ये साल हालत अच्छी नहीं है तो हज अपन 6 महीने पहले करेंगे, बोलते नहीं, हज के महीने मुकर्रर कर दिए गए। किसके लिए? अपने ये उम्मत के और पहले की उम्मतों के लिए भी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जमाने से चल रहा, वही टाइम पे हो रहा, उसके मंथ फिक्स, ताकि सब लोगों को पता चले
اور وہ لوگ اس حساب سے آئے کیونکہ لوگ دور دور سے آ رہے. اگر اب پوری دنیا میں پہلے اتنا کمیونیکیشن نہیں تھا کہ اپڈیٹ نہیں ہوتا تھا, اگر سمجھو ڈیسائیڈ کر دیے 1000 سال سے جون میں چل رہا تو سب لوگ جون میں آتے. اب پتا چلا کوئی اپریل میں بول کے اعلان کر دیے تو کچھ لوگوں کو معلوم ہوتا, کچھ لوگوں کو نہیں معلوم ہوتا. تو ہیلو, آواز آ رہی میری؟ ہیلو, آ رہی نہیں آ رہی آواز؟ اب آپ ٹھیک ہے؟ ہیلو عاری صاحب, ابھی آ رہی ابھی. ٹھیک ہے ٹھیک. تو اللہ کی مصلحت کیا ہے؟ میں بھی سوچا کہ بھائی ایک ہی مہینے میں کیوں رکھے, ہمیشہ ایک ہی ٹائم پہ کیوں رکھ رہے, فکس کیوں رکھ رہے. جو رمضان کے 1.5-2 مہینے کے بعد میں حج رہتا, فکس کیوں ہے اس طریقے سے؟ اس کے پیچھے ایک بہترین لاجک یہ بھی ہے کہ جب 1400 سال سے جو چل رہا حج, اس میں آج کے زمانے میں سیل فون آیا. یہ تو پہلے جو اسپین میں کوئی مسلمان ہے اور انڈیا میں مسلمان ہے, 6 مہینے کا سفر پلان کر کے نکلتے کہ یہ ٹائم تک اپن لوگ سمجھو جولائی تک پہنچ جانا اور حج میں جمع ہو جانا. اگر سمجھو ہر سال مہینہ چینج کرتے رہے تو لوگوں کو پتہ نہیں چلتا اور لوگ آ جاتے یا پتہ چلتا کہ بھائی ہو گیا, یہ سال نیا ٹائم تھا, یہ سال جو ہے 2-3 مہینے پہلے کر دیے, یا یہ سال پوسٹ پون کر دیے, 2-3 مہینے کے بعد میں کرے نہیں. اس لیے حج فکس رہتا, یہی ٹائم پہ کرنا ہے تاکہ سب کو معلوم ہو, سب کو آسانی ہو. اپنے مرضی سے چینج کرے تو چند لوگوں کو معلوم ہوتا, چند لوگوں کو معلومات نہیں ہوتے. اور پہلے اتنا آسان نہیں تھا چینج کر دینا, کیونکہ لوگ سفر کر کے آتے تھے, 4-4 مہینے کا جہاز شپ میں آتے تھے. اب تو الحمدللہ جو ہے 4 گھنٹے کی فلائٹ میں پہنچ جا رہے لوگ. مگر ایون دو اس کے علاوہ بھی جو لاجسٹکس کی تیاری رہتی, جو مینا کو کے خیمے لگانا رہتا, جو فلائٹوں کو کوآرڈینیٹ کرنا رہتا, حج کے ٹائم پہ ہر 1 منٹ کو ایک فلائٹ اترتی, ایٹ لیسٹ 5 منٹ میں 2 فلائٹاں تو اترتے. وہ چاہے وہ سائبیریا سے آ رہے, یا امریکہ سے آ رہے, یا برازیل سے آ رہے, یا انڈونیشیا سے آتے جاتے, کیونکہ لوگ زیادہ تر اینڈ میں آنا چاہتے, ایک دم حج کے دنوں سے پہلے آنا چاہتے. تو جب اتنا لاجسٹکس پلاننگ وغیرہ رہتا, اس کو ایک دم چینج کر کے جو ہے دوسرے مہینے میں کرنا, تو دوسرے گورنمنٹوں کو بھی مشکل ہوتی, دوسرے آبادیوں کو بھی مشکل ہوتی. اس کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے وہ مہینے فکس کر دیے کہ یہی سال ہمیشہ یہ رہیں گا. ہاں, اگر کسی حالات کی وجہ سے حج نہیں ہوا تو پوسٹ پون نہیں ہوں گا, 2-3 مہینے کے بعد میں نہیں ہوں گا, پھر اگلے سال ہی ہو جائیں گا. تو اس میں اللہ تعالیٰ کی بہتری ہے, اس میں ایک حکمت ہے. اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے بہترین رہتے. تو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے یہاں پہ ایمفسائز کر رہے کہ ہم نے حج کے مہینے فکس کر دیے. حج کے مہینے مقرر ہے, اس لیے جو شخص ان میں حج لازم کر لے وہ اپنی تیاری کر کے آ جائے. تو یہ پہلا پوائنٹ وہ بولنا چاہ رہے. پھر اس کے بعد میں احرام کے کنڈیشن کے بارے میں ایک باریکی بتائی جا رہی کہ جب آپ احرام کی حالت میں آ جاتے تو بیوی شوہر دور رہنا چاہیے, بیوی شوہر سے میل ملاپ نہ کرے. اور اس کے بعد تیسری چیز, اور حج کے دوران اب یہ حج کے 10 دن میں کیا کیا غلطیاں نہیں کرنا, ایک تو پہلی پوائنٹ یہاں پہ بتا دیا. دوسری امپورٹنٹ بات کیا ہے کہ گناہ نہیں کرنا, کوئی غلط کام گناہ سے پرہیز کرنا چاہیے, جیسا کہ غصہ کرنا, لڑائی کرنا, جہالت کرنا, دکانداروں سے بحثاں کرنا, اننیسری لڑائی کرنا, گناہ کرنا, اس سے بچتے رہیں. تم جو نیکی کرو گے اس سے اللہ تعالیٰ باخبر ہے. اور اپنے ساتھ تو یہ اب دیکھیے, اب یہ آیت پہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ جو ہے فوکس کرے کہ حج کے 10 دن, حالانکہ آپ 10 دن نہیں 6 سال میں 10 دن رہتے, مگر 10 دن میں اللہ تعالیٰ آپ سے پریکٹس کرا رہا کیسا غصے کو کنٹرول کیجئے, بیوی پہ غصہ مت کیجئے, پڑوسیوں سے چھوٹے چھوٹے چیزوں پہ مت لڑیے, اور جو ہے لوگوں سے بحث مت کیجیے انیسری. اس حد تک بحث, ہاں اگر ریٹ اتارنے کے لیے چکا رہے, بات کر رہے, کچھ خرید رہے تو ٹھیک ہے, وہ بات نہیں. اس حد تک نہیں ہو جانا کہ لڑائی جھگڑے ہو جانا. تو ہر گناہ, بے شرمی کا کام, جہالت کا کام مت کرو. تو اللہ تعالیٰ کیا کرنا چاہ رہے, کیوں کرنا چاہ رہے, اس کے پیچھے لاجک کیا ہے کہ آپ جب وہ جگہ پہ آتے, نورانی جگہوں پہ جہاں اللہ کا جو ہے رحمت ہے, جہاں کعبہ ہے,
वहां पे मीना की जैसे सरजमीन, अरफात, मुजदलफा, ये जो अल्लाह ताला को सबसे अजीज जगहों में से जमीन की जगह है, ये जगह जो है इबरत वाले जगह है, नेक रहने की तौफीक मिलनी चाहिए। जब वहां पे हम उतने दिन वो जगह के असर की वजह से, अरे नहीं हम एहराम में हैं, नहीं हम हज के लिए आए, हम अल्लाह की रजा के लिए आए हैं, तो हम अल्लाह के खिलाफ कुछ भी काम नहीं करते। हाँ होगा हम वापस घरों में जाके जहालत करते होंगे, मगर यहाँ पे हम नहीं करेंगे, अपने आप को कंट्रोल करेंगे। तो क्यों अल्लाह ताला वो 10 दिन में कंट्रोल करा रहा बोलते, ताकि तुम्हारे को आदत होना कि हाँ अल्लाह के खातिर मैं 10 दिन अपने गुस्से पे कंट्रोल करा। मेरे को बात पे गुस्सा आता था, मैं जो है लड़ता था, मैं जो है जहालत करता था, तो मैं कंट्रोल किया। तो इस तरीके से कंट्रोल करे, तो जब आप वापस फिर जाते तो आपको फिर शर्मिंदगी होती, अरे अल्लाह के घर के पास थे, हम ये प्रैक्टिस करें। अब इंशाल्लाह जो ये चीज को हम आगे भी लेके जाएंगे। अब जो अच्छा काम हम शुरू करें हज के दौरान अल्लाह के घर में रह के, अब क्यों ना हम उसको आगे बढ़ाए, वही हमारे जिंदगी का हिस्सा हो जाए। इसलिए कई लोग हज को जाके आने के बाद में थोड़े दिन महीनों तक अच्छा नेकी का असर रहता, अच्छी कोशिश चलते रहती, मगर लोग क्या करते फिर वो मैसेज को भूल जाते, और जो अच्छा असर, नमाज पढ़ने की आदत, नेकी करने की आदत, इबादत करने की आदत जो हज के दिनों में असर हो जाता हम लोगों पे, माहौल की वजह से, दिनों की वजह से, जगह की वजह से, उसका असर लोगों पे 6 महीने 8 महीने तक हल्लो हल्लो रहते रहते ग्रेजुअली उतर जाता। तो अल्लाह ताला ये नहीं चाह रहे, अल्लाह ताला ये चाह रहे कि आप प्रैक्टिस करके आए तो उसको आप कंटिन्यू करें, क्योंकि आपको इजी हो जाता। फिर आप थोड़ा सा असर आया रहा, फिर उसके बाद में और 1 साल के बाद में उम्रा गए, फिर उसके और 1 साल के बाद में जो है फिर हज को गए, तो ऐसा जाते रहे तो आप जो है आपको वो आप प्रैक्टिस हो जाती और आपके लिए इजी हो जाता, और उससे आपको एक परमानेंट चेंज हो जाता, जो कि आसान नहीं है चेंज करना, क्योंकि आपको बोलने वाले कोई नहीं है, आपको समझाने वाले नहीं है। तो बगैर कोई समझाए, बगैर कुछ कुरान पढ़े, बगैर किसी के मदद से आप खुद से उस जगह पे जाके वो 10 दिनों में अपने आप को कंट्रोल करके गुनाहों से दूर रहने की वजह से आपके अंदर एक सेल्फ कंट्रोल आता, और आप बोल सकते कि मैं जब करा, मैं इंशाल्लाह ये अच्छी चीज है, ये करके मेरे को फायदा हुआ, मैं जो है दुनिया के पीछे भाग रहा था, मगर 10 दिन ऑफिस के, जॉब के, सेलफोन सब बंद करके मैं अल्लाह की इबादत करा, तो मेरे को एक अच्छा मजा आया, मेरे को खुशी हुई, मेरे को एक सुकून हुआ, मेरे को टॉर्चर से बाहर निकला, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं को मजा लगा, तो मैं इंशाल्लाह जो है ये चीज का मजा मैं इंडिया जाके भी, घर को जाके भी कंटिन्यू करूंगा। तो मैं भी थोड़ा बहुत नेकी के काम करता रहूंगा, मैं भी नमाजा पढ़ता रहूंगा, जैसा मैं हज में पढ़ा, मैं हज में थोड़ा जिक्र कर लेता था खाली टाइम पे, वो भी मैं करते रहूंगा, मेरे को अच्छा दिख रहा, अच्छा मजा आता। तो जब तक कोई चीज खाए नहीं, उसका मजा कैसा लगेगा, उसका नशा कैसा आएगा, एडिक्शन कब होता। आप कोई ड्रग है, कोई कोई जो है चरस है, उसको ला के घर के अंदर रख दिए तो वो कभी आपको नशा नहीं देती, आपको नुकसान नहीं देती, मगर वो चीज खाते रहे तो आपको जब चखे तो आपको नशा लग जाता, और फिर और करने की ख्वाहिश होती। उसी तरीके से नेकी के रास्ते पे चलना, इबादतें करना, जिक्र करना, अल्लाह के हिसाब से 10 दिन में जो झुकना, वो एक नशे की तरह आपको असर देता, अगर आप उसको कंटिन्यू करें और महसूस करें, अरे बहुत अच्छा मजा आया, 10 दिन कैसा गए पता नहीं चला, बहुत मजा आ रहा था इबादत करने में, और टेंशनों से दूर था, ऑफिसों के टेंशनों से, जिम्मेदारियों से दूर था, बहुत अच्छा मजा आया। इंशाल्लाह जो है इसको आगे करेंगे, इसकी तलब होना, वापस इंडिया गए तो बहुत मजा आया था, नहीं अच्छा अच्छा वक्त गुजरा, तो इंशाल्लाह हम फिर कोशिश करेंगे वो मजे को दोबारा लेने के लिए। तो फिर क्या करेंगे, फिर वो नेकियां जो हम हज में करें उसको रिपीट करेंगे। तो ये जो सोच, आप इस तरीके से सोचना शुरू करें जैसा मैं वैसा बोला, तो आप हज का इफेक्ट आपके लाइफ में रहता। मगर आप गौर फिक्र नहीं करे, आए तेजी से लास्ट की फ्लाइट में उतरे, धनाधन धन 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 तूफान के जैसा, ये कर दिए वो कर दिए, बाला कटवा दिए, ये एहराम बाली खत्म कर दिए, हो गया निकल गए। गौर फिक्र नहीं करे, तदब्बुर नहीं करे, क्या हो रहा, अल्लाह ताला क्यों करवा रहे, क्यों मेरे से मकसद है, क्यों मेरे को चेंज आ रहा, मेरे अंदर बारीक चेंजेस क्यों आए, मेरे को एक सुकून क्यों महसूस हुआ, अरे ये अच्छी चीज है, मैं इंशाल्लाह मैं आगे इसको पकड़ के रखूंगा, बहुत मजा आया। नहीं तो जिंदगी के भागम भाग, टेंशन, लड़ाया, वो उन्हें सताना इन्हें सताने में मैं परेशान होके बाला सफेद हो गए, बुढ़ा हो गया, टेंशन हो गया, मजा नहीं आ रहा था जिंदगी।
ایک اچھا مزہ آیا. تو یہ سب چیزیں کب آتی؟ جب آپ انسان غور و فکر کرتا. اور اللہ تعالیٰ اس آیتوں کے ذریعے آپ کو حج کے ذریعے اپنے دین کی مٹھاس کو جو ہے سکھانا چاہتا. تو ہم لوگ اس کو انجوائے کرنا اور سوچنا، ایک کلک ہوتا مائنڈ میں، ارے اچھا آیا تھا، اچھا مزہ تھا. تو اس طریقے سے اگر ہم لوگ کریں گے تو عمرہ ہو یا حج، اس کا افیکٹ آپ کے لائف میں آتا. اور اللہ تعالیٰ اسی لیے حج، عمرہ، روزے، نماز، یہ چیزیں ایک مقصد کے تحت کرے. اس کا مقصد لانگ ٹرم افیکٹ ہے. تو وہ ایک ٹریننگ ہے، جیسا ملٹری والوں کو ٹریننگ ہوتی اپنے کیمپوں میں، تاکہ وہ لوگ پھر جب ریئل وار ہوا انڈیا پاکستان کی تو وہ جا کے وہ جو ٹریننگ حاصل کرے وہ ٹریننگ کے حساب سے وہ لوگ عمل کر سکے. تو ٹریننگ کو یاد رکھنا. تو ہم لوگ ٹریننگ کو جو ہے یاد نہیں رکھ کے بس ہو گئے کمپلیٹ ہو گئے بولے تو سولجر کیا فائدہ اٹھائیں گا؟ اگر کوئی سولجر ٹریننگ کے دوران بس ٹریننگ میں ختم کر دے کے نکل گیا، ذمہ داری ہو گئی، واپس میں بارڈر پہ چلے گیا بولے تو بارڈر پہ جب اس کو ریئل ایکشن آئیں گا، اگر انہیں ٹریننگ کو انجوائے نہیں کرا اور محسوس نہیں کرا اور تدبر نہیں کرا اور سیکھا نہیں، تو انہیں پھر ریئل جب اس پہ اٹیک ہو جائیں گا بارڈر پہ، انہیں وہ چیزیں سیکھا نہیں، فائٹ کرنا، بھاگنا، تلوار اٹھانا یا گن اٹھانا، یہ نہیں سیکھا تو انہیں ٹریننگ کو ویسٹ کرا. تو اللہ تعالیٰ ٹریننگ کے لیے آپ کو بلا رہے، آپ کو حج کے لیے اللہ تعالیٰ ٹریننگ کے لیے بلا رہے، اور وہ ماحول میں آپ کی ٹریننگ ہو رہی. مگر آپ ٹریننگ کو یاد نہیں کریں گے، واپس جا کے ٹریننگ کو کیوں محسوس نہیں کریں گے تو پھر بیکار ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے نہیں بلائے، تمہارے پیسے 5-6 لاکھ برباد کرنے کے لیے نہیں بلائے، تم کو گرما میں بھگانے کے لیے نہیں بلائے، جو ہے تمہارے کو جو ہے دھاپوشی ڈال کے جسم کو تکلیف دینے کے لیے نہیں بلائے، آپ کی ٹریننگ کے لیے بلائے. تو کوشش یہ کیجئے کہ حج ہو یا عمرہ جب کرے، یہ ٹریننگ ہے، میرے کو کچھ لانگ ٹرم لیسن سیکھنا ہے، میرے کو کچھ میرے دماغ پہ اثر ہونا، تو میں کچھ بیٹھنا، اکیلے بیٹھ کے کعبے کے سامنے میں سوچنا، میں غور و فکر کرنا، یہ زندگی اور دین کا مزہ جو میں 10 دن میں حاصل کر رہا ہوں میں اس کو ریپیٹ کرنا، یہ مزہ پھر میرے کو دوبارہ آنا. تو یہ سب چیزیں سوچے تو آپ کو حج کا مزہ اور اللہ کی مصلحت جو ہے آپ نے کو سمجھ میں آتی. تو یہ آیتوں میں اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں بول رہے، ایسا مت کرو، ویسا مت کرو، نیکی کام اللہ تعالیٰ دیکھ رہا، اللہ تعالیٰ خوب جانتا، اللہ تعالیٰ آپ کو آسانی کرنا چاہتا. یہ سب اللہ تعالیٰ کے آیتوں میں اشارے ہیں کہ جو ہے یہ سب چیزیں کرو. اور ایک تیسرا پوائنٹ کی طرف جائیں گے. اور ایک تیسرا پوائنٹ کیا ہے اس میں؟ تم جو نیکی کرو گے اس سے اللہ تعالیٰ باخبر ہے. ہاں، یہ تو پوائنٹ اپن کمپلیٹ کر دیا. اب نیکسٹ پوائنٹ پہ، اور اپنے ساتھ سفر خرچ کے لیے کرو. اپنے ساتھ سفر میں خرچہ کرنے کے لیے پیسے لے کے آؤ، توشہ لے کے آؤ بول کے بول رہے اللہ تعالیٰ. تو اللہ تعالیٰ بول رہے کیونکہ پہلے کے زمانے میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ کیا کرتے تھے کہ کھانا جو ہے لے کے گئے تو مکے کے نزدیک آتے ہی کھانا پھینک دیتے. ہم یہ پرانا کھانا نہیں لے کے جاتے. عجیب فلسفیاں. ہم توکل پہ جیتے، اللہ تعالیٰ ہمارا انتظام کرتا، ہم کچھ تو بھی منگ لے کے کھا لیتے تاکہ ہم جو ہے کھانا چھوڑ دیا اللہ کے خاطر. حالانکہ اللہ تعالیٰ بولے ایسا کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پیک کر کے لاؤ، ڈیبٹ کارڈ لے کے آؤ، کیش لے کے آؤ، اگر روٹیاں ہیں تو روٹیاں لے کے آؤ، اچارا لا لینا ہے، کھائے نہیں جاتا تو اچارا لے کے آؤ. یہ سب پھینک دے کہ اللہ میرا نگہبان ہے، اللہ کرنے والی ذات ہے، اللہ سے بڑھ کے کچھ ہے. یہ بیکار باتیں نہیں بول رہے اللہ تعالیٰ. ادھر اللہ تعالیٰ بولے توشہ لے کے آؤ، تیاری لے کے آؤ، چیزاں لے کے آؤ، کیونکہ تم اگر سفر کرنے ہیں، سفر میں تکلیفات ہوتے، اپنے گھر کے جیسے گرم گرم روٹیاں نہیں ہوتے، بہترین ترکاری نہیں ملتی حیدرآباد اپنے انڈیا کے جیسی، تو سانا نہیں کھائے جاتے. ٹھیک ہے تو اچار لے لو، تھوڑا گھی لے کے جاؤ. یہ سب چیزاں تیاری کرنا پڑتا، تو جو ہے چیزاں پلان کرنا پڑتا. تو جیسا سفر میں جا رہے تکلیفات کے لیے آپ کو توشہ لے کے جانا یہ اچھی چیز ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اللہ پہ توکل نہیں کر رہے، اللہ پہ بھی توکل کرو. اللہ توکل دیا، اللہ تعالیٰ مدد کرا تو آپ وہ چیز جو لے کے آئے وہ کھا سکتے. ورنہ اللہ اگر انفارچونیٹلی کوئی بیماری آ گئی تو نہ آپ کو کوئی چیز کام نہیں کرنے والی. ہاں تو ہمارا بھروسہ اللہ پہ ہے، توکل اللہ پہ ہے، مگر اسباب کی بھی اہمیت ہے، اسباب کا بھی خیال رکھنا پڑتا. ہاں اللہ کرنے والی ذات ہے بلکہ خالی بیٹھے تو محنت نہیں کریں گے تو کام کیسے ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے محنت بھی کرو، پلاننگ بھی کرو. تو جرنی میں سفر میں ہے تو توشہ بھی لے کے جاؤ. توشے کے جیسا توشہ بولتا لٹرلی توشہ نہیں، پیسہ ہو یا جو ہے پلاننگ ہے، تھوڑا زیادہ پیسے رکھ لے کے گئے، تھوڑا چیزاں لے کے گئے، اس طریقے سے جیسے سوچ کے لے کے جاتے نہیں ہم اللہ کے گھر گزارے
اللہ کے دین کے لیے جا رہے, اللہ کا حج کرنے جا رہا, اللہ ہی سب کچھ کرنے والا, ہم خالی ہاتھ آئے, ہم دنیا میں خالی ہاتھ جاتے. یہ بیکار کانسیپٹ تھا. اسلام میں سننے کے لیے اچھے دکھتے مگر اللہ تعالیٰ ان کی نفی کرتا. اور بھائی پریکٹیکل رہو, اللہ پہ بھی توکل ضروری ہے. تمہارے چیزوں پہ بھروسہ مت رکھو, تم جو پلاننگ کر کے لے کے جا رہے جو کر رہے اس کی اہمیت بھی ہے مگر اس کے اوپر بھی ٹیکا مت لو, اللہ پہ بھی بھروسہ کرو. تو وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پوائنٹ کو یہاں پہ ایمفسائز کر رہے کیونکہ لوگ الٹے حرکتیں کر رہے تھے اور توکل کا غلط میننگ نکال کے الٹے حرکتیں کر رہے تھے. اس کے بعد مگر یہ بات اب یہ رولز بولتے بولتے کہ اللہ تعالیٰ ایک بہترین دین کی بات بولتے, ایک تقوی کی بات کرتے. کیا بولتے اللہ تعالیٰ, دیکھو توشے کے بارے میں بات کرتے کرتے مگر سب سے بہتر توشہ تو اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے, تقوی ہے. یہ ایکچولی ڈر صحیح طریقے سے نہیں ٹرانسلیٹ ہوا, وہ ایکچولی تقوی ہے. تو اللہ تعالیٰ بولتے اسی طریقے سے اس دنیا کا سفر بھی کرنا ہے, اس دنیا میں بھی جانا ہے, اور سب سے کام آنے والی چیز توشہ جو بولتے, جو پیک کر لیے, جو پیسے پیک کر لیے, گولڈ پیک کر لیے, آگے سفر کے لیے تکلیف ہو سکتی, اوپر نیچے ہو سکتی, ضرورت پڑتی, بلکہ جو پیکنگ کرتے نا, یہ توشے سے تو بہترین توشہ کیا ہے معلوم, تقوی ہے, اللہ کا ڈر ہے, ایمان ہے. تقوی مطلب ایمان سمجھو. تو اللہ تعالیٰ بولے اسی طریقے سے تمہاری زندگی کا جو سفر چل رہا 50 60 سال 70 سال کی جو تمہاری زندگی ہے, وہ زندگی کا سفر بتانے کے لیے آپ کو ضرورت کیا ہے, سب سے امپورٹنٹ چیز ایمان ہے, تقوی ہے. یہ آپ کا توشہ ہے. اگر آپ کو اللہ سے تقوی ہے, اللہ سے ڈر ہے, اللہ سے محبت ہے, اور وہ آپ کے اندر آ گیا تو یہ سب سے بڑی چیز ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ جب آ جاتا تو آپ اللہ تعالیٰ کے کلوز ہو جاتے, پھر اللہ تعالیٰ آپ کی ذمہ داری لے لیتا, اور جس کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ لے, اللہ تعالیٰ جس کی دعائیں سننے والا بن جائے, اللہ تعالیٰ جس کی مدد کرنا شروع ہو جائے, یہ مدد سے بڑی کوئی مدد ہے کیا؟ تو اللہ تعالیٰ بول رہے اگر مدد کی اتنی خواہش ہے تم کو سفر میں, دنیا میں, زندگی میں, تو میری محبت حاصل کرو, میرا تقوی حاصل کرو, اللہ سے ڈرو اور دین کی محبت حاصل کرو. یہ جب آ جائیں گا نا زندگی میں, اس سے بڑا توشہ کچھ بھی نہیں ہے. کتنی سادی بات کرتے ہوئے, سفر کے بارے میں بات کرتے ہوئے, حج کے سفر کے بارے میں, حج کی تیاری, جیسا لوگ بولتے نہیں اپن کہیں باہر جا رہے تو بیٹا تم کریڈٹ کارڈ رکھ لیے, بیٹا والیٹ رکھ لیے, بیٹا دیکھو ٹوپی رکھ لیے نا, سردی رہتی, بیٹا جیکٹ نہ لے کے جا رہے کیا, بول کے لوگ ماں باپ اپنے بھیجتے نا کہیں گئے جب. تو اللہ تعالیٰ ایسی بات کرتے کرتے ایک دم کیا بولے, اصل تو بڑی لیول پہ سوچو تو اصل چیز تو تقوی ہونا. جو تقوی حاصل کرا, جو اللہ کا ڈر حاصل کر لیا, جو اللہ کا خوف حاصل کر لیا, جو اللہ کا دین کا ہو گیا, جو اللہ کے نزدیک ہو گیا, اس کو پھر کیا ٹینشن ہے. وہ جو توشہ حاصل کر لیا, وہ جو نے چیک لسٹ کمپلیٹ کر لیا, وہ جو چیزاں سوٹ کیس میں پیک کر لیا, جو سوٹ کیس میں یہ پیک کر لیا, جس کے پاس یہ چیز ہے, پھر اس کی زندگی کیسی رہیں گی, پھر اللہ تعالیٰ اس کو کیسا مدد کریں گا, اللہ تعالیٰ کیسا سکون دیں گا. یہ حاصل کرو, اس کے پیچھے بھی سوچو. بلکہ اللہ تعالیٰ ایک دم تقوی کی اور ایمان کی بات کر دی. جو ایمان حاصل کر لیا نا, انہیں جو سکون میں رہتا نا, کوئی اس سے وہ سکون کی ویلیو جو سامنے والے سمجھ نہیں سکتے. ایمان جو ہے آپ کو دل میں ایک سکون سکینہ لاتا, کیونکہ آپ اللہ سے راضی ہو جاتے اور دنیا کی تکلیفات میں آسانی ہو جاتی. اور تکلیف زیادہ ہی ہو گئی تو ہاتھ اٹھائے تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول کر لیتا. یہ کب ہوتا, یہ مدد کب آتی, جب آتی جب آپ کے پاس تقوی ہونا. اور تقوی کی خواہش کرو, تقوی کے لیے محنت کرو. تقوی لانا کیسا, اللہ کے دین پہ چلتے رہے, نیکی کے کام کرتے رہے, نمازاں پڑھتے رہے, خیراتاں کرتے رہے, قرآن پڑھتے رہے, لوگوں کو مدد کرتے رہے. ایسا کرتے 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 تقوی آ جاتا. تقوی کیا مارکیٹ میں خریدے تو ملتا کیا, ایمان ہونا, ایمان بڑھاؤ بول کے ماں باپ بولتے. ایمان بڑھتا کیسا؟ بچوں کو ہم پال رہے, آج پرورش کر رہے, اور بول رہے بھائی میرے بچوں کو ایمان نہیں ہے, اللہ کرے ان کو ایمان آئے. ہم دعا کرتے, کئی بار دعا کرتے میرے بچوں کو ایمان دے بول کے. مگر ایمان دعا کرنے سے نہیں آتا, ایمان پریکٹس کرنے سے آتا, سفر کرنے سے آتا, سفر چلنے سے آتا. اللہ کے ساتھ سفر کرنا, اللہ کے ساتھ راستے پہ چلنا. کون سے راستے پہ چلنا؟ دین کے راستے پہ چلنا. مہینوں چلنا, سالوں چلنا, دیندار بننا, عبادتاں کرنا, اللہ کو راضی کرنا, اللہ کے دین سے جڑنا. یہ کرتے رہے 1 مہینہ, 2 مہینہ, 6 مہینے, 1 سال کے بعد میں جو کیفیت چینج ہوتی نا, جو آپ کو اللہ سے محبت آتی اور نماز آپ کو آسانی ہو جاتی, یہ تقوی ہے. تقوی ایسا آتا, آ جاؤ میں نیک بننا چاہتا ہوں, میں تقوی بننا چاہتا ہوں بولے تو 1 مہینے میں کوئی ایسی دوا نہیں ہے وہ پانی میں ملا کے پی لیے تو تقوی آ جاتا, یا کوئی جگہ نہیں ہے کہ درگاہ میں چلے گئے یا حج کو جا کے آ گئے تو تقوی آ جاتا. تقوی جو ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ پروسیس ہے.
स्टेप बाय स्टेप, जैसा वेट लॉस करना है, क्या करते हैं आप तरीके से, जॉगिंग करते जो है, फिर थोड़ा डाइट कंट्रोल करते, चर्बी वाला खाना कम खाते और जो है प्रोटीन ज्यादा खाते, फिर वो 1 महीना मेंटेन करते, फिर डाइट चेंज करते, फिर थोड़ा और एक्सरसाइज करते, वो तरीके से करे तो 1 महीने के बाद में कुछ फर्क दिखता। अरे जरा पेट थोड़ा अंदर गया, अरे मेरे अंदर ताकत ज्यादा आ गई, अरे थकान मेरी कम हो गई। उसी तरीके से रातों रात 1 महीने में कोई गोली खा लेके थोड़ी वजन कम करता, नहीं करता, अगर करा तो वो कई बीमारियों का पुट्ठा है। उसी तरीके से ईमान भी हमारे अंदर आना, बल्कि अल्लाह ताला बोल रहे, ए बंदे ईमान लाओ। ईमान कैसा लाते? स्टेप बाय स्टेप रास्ते पे चलते रहना, रास्ता छोड़ना नहीं, दीन का रास्ता छोड़ना नहीं। इसी रास्ते पे जो चलते चलते रहे तो 6 महीने 1 साल के अंदर आपके अंदर जो चेंजेस आते, वही तकवा है। तो इंशाल्लाह जो है लगे रहिए इस रास्ते पे, दीन के रास्ते पे। रोज एक आधा घंटा 1 घंटा कुरान की क्लास सुन लिए या कुरान का बयान सुन लिए, या तो कुछ जिक्र कर लेते बैठिए, और इसी रास्ते की ख्वाहिश रखते हुए चलते रहिए। इंशाल्लाह तकवा जो है बहुत आ जाता और अल्लाह से नजदीकी आ जाती। फिर अल्लाह पलट के देखता, मेरा बंदा क्या बोल रहा बोल। तो ये थी आयत नंबर 197। इंशाल्लाह नेक्स्ट आयत पे जाएंगे। कोई सवाल किसी का? नहीं है, चलिए नहीं, आगे बढ़ेंगे। जी। आयत नंबर 198। और एक मिसकॉन्सेप्शन 198, और एक गलत मिसकॉन्सेप्शन क्या था लोगों को, भाई हज को कहीं को जा रहे हैं बात के लिए, तो वहां पे गए जब शॉपिंग नहीं करना, गोल्ड नहीं खरीदना, वहां पे गोल्ड बहुत अच्छा मिलता और बहुत सस्ता मिलता। हज के टाइम पे सेल बहुत ज्यादा रहता, डिस्काउंट ऑफर निकालते, नहीं जाना, नहीं खरीदना, कारपेटा नहीं खरीदना, चीजा नहीं खरीदना, बोल के लोग एक अफवाह फैला दी। ये एक्चुअली अलाउड है मगर प्रमोटेड नहीं है। अलाउड और प्रमोटेड में फर्क क्या है बोल तो आप कर सकते, मगर उसको अपना प्राइमरी फोकस मत बनाओ कि हम ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हुआ मिला कुछ अच्छा मिला, रात दिन ही बात तो नहीं कर लेते, 24 घंटे जिक्र में नहीं बैठे हुए रहते, फ्री टाइम पे रहे जब बाहर खाना खाते, थोड़ा रिलैक्स करते, थोड़ा लेटते, वैसे थोड़ा शॉपिंग भी कर ले सकते। हाँ, शॉपिंग के ऊपर दीवानापन जुनून रह के नहीं जाना हज को, वो बात सही है, मगर वो अल्लाह ताला जो है इसकी जो है आसानी दिया। क्यों? वन ऑफ द रीजन क्या था बोले तो, कई लोग जो थे गरीब थे, जो पैसे उनके पास उतने नहीं थे, आधे पैसे थे, तो वो लोग क्या करे, बाकी के आधे पैसे कहाँ से आना, तो वो लोग क्या करते थे, हज के टाइम पे पूरा मिडिल ईस्ट में, अब से नहीं 10,000 साल, एक मतलब 5,000 साल पुरानी बात है, 5,000 साल से हमेशा कारोबार हज के टाइम पे होता था। कैसा? आप सीरिया से आए, कोई अफ्रीका से आए, तो ना अफ्रीका से आते वक्त हज को उन्हें अफ्रीका की कोई खास चीज, कोई वहां पे हाथियां बहुत मरते, तो हाथियों का वो जो दांत रहता ना, टस्क, आइवरी से बहुत अच्छी नक्काशी फेमस है अफ्रीका में। तो उन्हें क्या करता था, थोड़े एक 10 दिरहम डाल के खरीद के लेके आता था। उसकी मार्केट में डिमांड बहुत ज्यादा थी। कहाँ है? अफ्रीका में इसकी डिमांड नहीं है। कहाँ रहती है उसकी? अफ्रीका के बाहर उसकी ज्यादा डिमांड रहती। कैसा? सीरिया, इराक, कुवैत में बहुत अहमियत थी। तो उन्हें क्या करता था, लेके आता था हज के टाइम पे। आए जब हज भी कर लेता था, साथ में इसको बेच भी लेता था, ज्यादा रेट से थोड़ा पैसे भी, मुनाफा भी कमा लेता था, उसके खर्चे में आसानी होती थी। तो हज के टाइम पे बहुत बड़ा मार्केट भी लगता था। कौन सा मार्केट? आए सो चीजें जो बेचने की, कोई इराक से कोई चीज लेके आया, कोई पर्शिया के कारपेटा फेमस थे, ईरान का जाफरान बहुत फेमस है, तो वो लाके मार्केट में बेच लेते थे और वो कमाई होते थे। तो लोग जो है ये समझने लगे बाद में, नहीं ये गलत है, नहीं करना, कारोबार नहीं करना, सिर्फ अल्लाह की बात में रहना 24 घंटे हज में। वैसा नहीं है। जरा 1 मिनट, बच्चे बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं, जरा मैं तो हाँ, तो मैं कहाँ था? हाँ, तो जो है ये चीजें करते थे। तो कुछ लोग जो दीन को नहीं समझे सही तरीके से कि दीन में थोड़ी आसानी है, तकवे का नाम ऐसा नहीं है कि आप हर चीज हलाल, हर चीज से दूर हो जाओ, 24 घंटे बात नहीं होती, नहीं करना बोल के बोलते थे।
تو اللہ تعالیٰ آیت نازل کرے. کوئی گناہ نہیں ہے, کوئی غلط بات نہیں ہے کہ جب آپ حج کے لیے آئے تو تھوڑا بہت کاروبار بھی کر لے سکتے. ہاں, پرائمری صرف کاروبار کے لیے چاہا میں حج کے ویزا کے اوپر ایکچولی بزنس ویزا نہیں مل رہا تو حج کا ویزا لگا لے کے بزنس کرنے آیا اور چپ ٹائم پاس کو تو 2 دن میں حج بھی ختم کر دیا, مگر اصل میں کاروبار کے لیے آیا, اصل پورا مال کاروبار کا لے کے آیا. یہ غلط ہے, یہ اتنا پرائمری نہیں ہونا چاہیے کہ بھائی اصل تو دوسرا کاروبار ہے, بس حج بھی ہو جا رہا, کام میں کام وہ ہو جا رہا. نہیں, ایسا نہیں ہے. مگر اللہ تعالیٰ آپ کو آسانی دیے اور انسان کی ضرورت کو سمجھے کہ اس کے پاس مال کم رہتا اور اس کو اپرچونیٹی نہیں ملتی, کیونکہ حج کے ٹائم پہ مکہ سب سے بڑا بزنس سینٹر بن جاتا تھا. اس زمانے میں گلوبل مارکیٹ بولے تو یہی تھی. آج گلوبلائزیشن کے نام پہ تم کو ہر چیز باہر کی ادھر آ جا رہی, پہلے ویسا نہیں ہوتا تھا. تو وہ حج ایک لوتا اپرچونیٹی تھا جتنا بڑا مارکیٹ تھا, تو اللہ تعالیٰ آسانی دیے. اور اللہ تعالیٰ یہ بھی ریئلائز کرے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ بنائے اور اللہ تعالیٰ انسان کو سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ یہ بولے کہ انسان 24 گھنٹے بات نہیں کر سکتا, اور ہم بھی وہ کوشش نہیں کرنا. کئی لوگ جنگلوں میں چلے گئے, کئی لوگ بیوی بچوں کو چھوڑ دے کے درگاہوں میں رہ کے صرف عبادت کرتے تھے اور دنیا سے کٹ جاتے تھے. یہ سب غلط ہے. ہاں, یہ ہے کہ جب عمر ہو جاتی 60-70 سال, دنیا کی خواہش, محبت, لذتیں, پیٹ ساتھ نہیں دیتا, جسم کے ضروریات کی ضرورت ختم ہو جاتی, تو زیادہ عبادت کی طرف متوجہ ہونا چاہیے. کیونکہ آپ کو جاب کو نہیں جانا ہے, بچوں کو نہیں پالنا ہے, بچے بڑے ہو گئے, وہ ٹھیک ہے, آپ کا عبادت بڑھنا چاہیے. مگر جوانی میں اور جو ہے عمر میں 24 گھنٹے عبادت کوئی انسان نہیں کر سکتا. ہاں, آج تو یہ حالت ہو گئی کہ 1 گھنٹہ بھی اللہ کے لیے بات کرو بولے تو نہیں ہوتا. بھائی آفس جا کے آ کے تھک جاتے, بچوں کے ساتھ کھیلنا ہے, ترکاری لانا ہے, شاپنگ لانا, یہ ظلم ہے, یہ غلط ہے, یہ تو جہالت ہے. ایسا بھی نہیں ہے کہ 1 گھنٹہ بھی نہیں نکال سک رہے بولتے ہو, غلط بات ہے. مگر ادھر اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں, پوری زندگی نہ کو لگا دو, پورا دن نہ کو لگا دو اللہ کے خاطر. بیچ میں تم آرام بھی کر سکتے, کاروبار بھی کر سکتے, اور حج جیسے امپورٹنٹ ارکان کے ٹائم پہ بھی اللہ تعالیٰ بزنس کی پرمیشن دیا. اس سے کیا پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ بہترین رحم کرنے والا ہے, بیلنس محبت کرنے والا ہے. محبت میں جو ہے زیادہ ایکسپیکٹیشن بھی نہیں رکھتے, اور محبت میں رحم کھا کے ہاں کچھ بھی نہیں, خالی یہ کر دے کے چلے جاؤ. نہیں, جتنا کرنا ہے, جتنا انجوائے کرنا ہے, بیلنس کو اللہ تعالیٰ شو کرے. اسی طریقے سے ہمارے زندگیوں میں بھی دنیا کی محبت بہت زیادہ بھر گئی. دنیا کی ذمہ داریاں, بچوں کو پالنا, آفسوں کو جانا, کاروبار کرنا, تن کا پیسہ جمع کرنا, پیسے کو پھر انویسٹ کرنا, پھر اسے بزنس کرنا, پھر اس میں جسم کا بھی ساتھ نہیں دیتے, جسم کو بھی آرام نہیں دیتے, ٹینشنوں کی بیماریاں پال لیتے, اور جو ہے دین سے دور ہو جاتے. یہ بھی ظلم ہے. بیلنس کرو. کچھ وقت, زیادہ وقت نوکری کے لیے دو, کیونکہ نوکریاں 8 گھنٹے کے رہتے, بیوی بچوں کو 2 گھنٹے دو, مگر 1 گھنٹہ تو نکالنا. ایسا نہیں کہ ہم نہیں ہم بہت بزی ہے, یہ بھی غلط ہے. تو اللہ تعالیٰ بیلنس کریٹ کر رہے. تو یہ حج میں کاروبار کی بات سے آپ کو کیا پتا چلا, اللہ تعالیٰ بیلنس ایکسپیکٹ کرتے. اللہ تعالیٰ اوور بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہے, اور ایک دم گیا گزرا طریقے سے بھی دین کے اوپر نہیں چلنا چاہیے. تو اس سے جو ہے یہ باریکی اپنے کو سمجھ میں آئی. پھر اس کے بعد میں اب نیکسٹ پوائنٹ کی طرف جا رہے. عرفات سے جب تم عرفات سے لوٹو تو مشر حرم, مطلب یہ مزدلفہ کو بولتے. مزدلفہ ایک جگہ ہے, تو جو لوگ حج کرے وہ لوگ جانتے عرفات ایک جگہ ہے, مزدلفہ ایک جگہ ہے, مینا ایک جگہ ہے, کعبہ ہے. یہ 4 چیزوں میں حج ہوتا. عرفات, مینا, مزدلفہ اور مین کعبہ, جہاں پہ صفا مروہ اور کعبہ ہے. عمرہ صرف کعبے میں ہو جاتا, کعبہ اور صفا مروہ میں ہو جاتا. حج میں آپ کو 3 نئی جگہ ایڈ. کون سا؟ مینا, عرفہ, مزدلفہ. مینا میں زیادہ رہتے, مینا میں کیمپاں لگتے, مینا میں سوتے. ایک دن عرفات میں رہتے, ایک دن مزدلفہ میں رہتے. مگر سب سے امپورٹنٹ عرفات اور مزدلفہ. تو یہاں پہ مزدلفہ کی تعریف کی جا رہی اور عرفات کی تعریف کی جا رہی کہ آپ جب تم عرفات سے لوٹو, عرفات میں دن تمام بتانے کے بعد میں رات میں جو ہے مزدلفہ کے پاس ذکر الہی کرو. تو لوگ کیا کرتے جو ہے, عموماً حج میں دیکھا عرفات کا دن ٹف رہتا, کیونکہ دن تمام رہتے ادھر عرفات میں عبادت کرتے اللہ کی. اس کے بعد میں جو ہے ایسا تو بھی مزدلفہ میں رات سونا پڑتا, اور مزدلفہ میں روما نہیں رہتے, کیمپا نہیں رہتا, کھلا بیڈ شیٹ بچھا کے سو جانا رہتا. تو عرفات سے سب لوگ اسی رات مزدلفہ میں آ جانا,
یہ حج کے ارکان میں ہے. تو لوگ کیا کرتے عرفات سے نکلتے, ٹریفک جام ہو جاتا, بساں پورے مزدلفہ کو جاتے تو جام ہو جاتا, پھر نہیں جا سکتے, گھنٹوں لگ جاتے, تھک جاتے, تو لوگ پیدل چلے آتے. عرفات سے مزدلفہ اتنی بھی دور نہیں ہے, 2 کلومیٹر کا ہے, ایک گھنٹہ 1.5 گھنٹہ چلے تو پہنچ جاتے. تو لوگ تھک جاتے, تھک کے مزدلفہ میں آ کے آنکھ بند کر کے سو جاتے. مگر مزدلفہ کی جگہ کی برکت کو مس کر دیتے. وہ جگہ پہ جو پیغمبروں نے عبادتیں کی, وہ جگہ پہ ابراہیم علیہ السلام جو دعا کرے, اور ابراہیم علیہ السلام رات میں ادھر رکے تھے, اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے کے جانے سے پہلے انہوں ادھر سوئے, اور سوئے تو خالی سوئے نہیں, عبادت کرے, کیونکہ ان کو معلوم تھا صبح بیٹے کو شہید کرنا ہے, ذبح کرنا ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ وہ قربانی قبول نہیں کرا, مگر ٹیسٹ کرا کہ قربانی کر سکتے کیا. تو بولنے کا مطلب کیا ہے, مزدلفہ بہت بڑی جگہ ہے, مگر کیا ہے تھکن کی وجہ سے جو ہے مزدلفہ میں آ کے خالص ہو جاتے. مگر کچھ نیک لوگ مزدلفہ بھی مس نہیں کرتے, اتنی تھکن میں بھی تھوڑی بات, آدھا گھنٹے کی 1 گھنٹے کی تو بھی بات کرتے. تو وہ اللہ تعالیٰ یہ بات کو لے کے آ رہے اور اس کو امپورٹنس لے کے آ رہے. حالانکہ مزدلفہ پہنچنا ارکان ہے, مزدلفہ پہنچ گیا, ہو گیا بھائی ہو گیا, بلکہ لوگ تھک کے سو جاتے. مگر اللہ تعالیٰ بولے جب تم عرفات سے اترو, لوٹو اور واپس مزدلفہ کے پاس آؤ تو ذکر الہی کرو, اللہ کی یاد کرو, چاہے قرآن پڑھو, چاہے ذکر کرو, یا کچھ کان میں قرآن لگا لو, یا کچھ تسبیح پڑھو, یا کچھ اللہ کی تعریف بیان کرو, لیٹتے ہوئے سوتے ہوئے, مگر ذکر الہی کرو, بلکہ اللہ تعالیٰ بول رہے. اور ہمارے زندگیوں میں سالوں سے ہم لوگ ذکر الہی نہیں کرتے, سالوں سے کبھی ہم لوگ عادل بھائی بولیے. یہ مزدلفہ میں تو مطلب تھکے ہوئے رہتے اور ٹائم بھی نہیں رہتا, اور مطلب ارکان اتنے ہیں حج کے, آدمی مطلب ہر انسان بہت تھک جاتا, اور خاص کر جو فیملی کے ساتھ جاتا انہیں تو اور تھک جاتا انہیں. تو صرف دعا کرنے سے چلتا ہے, عبادت کر کے دعا کرنا ہے وہاں پر, یا صرف دعا کرتے بھی چل جاتا مزدلفہ میں, کیونکہ دعا کی تو بہت اہمیت ہے عرفات اور مزدلفہ میں. ہاں, دعا میں کیا ہے, لوگوں کو دعا کی طرف بہت خواہش ہوتی ہے, کیونکہ دعا میں مانگنا رہتا نا, یہ دو وہ دو وہ دو, تو لوگ دعا کبھی نہیں چھوڑتے. دعا کی امپورٹینس کم ہے. ایکچولی ذکر الہی کی طرف آیت بلا رہی, آیت بول رہی تھوڑا ذکر کرو, اور آپ فکر مت کرو, دعا مس نہیں ہو جاتی. آپ کے دل میں جو خواہش ہے, جو دعا کے شکل میں آپ اللہ سے مانگنے والے, اللہ تعالیٰ ویسی بھی جانتا. تو اگر آپ کوئی چیز دعا نہیں بھی کرے اپنی زبان سے, مگر اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو جانتا, اور آپ اس دعا کے خاطر جو محنت کر کے اٹھا کے لے کے آئے, اپنے آپ کو تکلیف اٹھائے, جسمانی تکلیف ہے. حج میں تو فزیکل ایگزاسشن بہت ہے, یہ خاص چیز ہے حج کے وجہ سے, اس لیے حج کو ایک فزیکل جہاد بولا گیا. کمزور اور مظلوم اور بیوی بچے عورتوں کا حج ہے, جہاد ہے بولا گیا. تو اس لیے فزیکل ایگزاسشن تو رہتا, یہ ایکسپیکٹڈ سی بات ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ مزدلفہ میں جا کے سوئی جائیں گے. ٹھیک ہے بھائی, مزدلفہ میں 8-9 بجے پہنچ جائے, آپ کو فجر سے نکلنا ہے مزدلفہ سے, تو آپ کو رات کے 8 بجے سے لے کے صبح کے 8 بجے تک آپ کو ٹائم ہے مزدلفہ میں. کچھ بھی نہیں کرنا ہے, خالی ایک روٹی کھا لینا ہے, اور باقی کے ٹائم کیا کرنا ہے, سو جاؤ. 12 گھنٹے ہے نا, 8 گھنٹے سو جاؤ, 9 گھنٹے سو جاؤ, 10 گھنٹے سو جاؤ, 1 گھنٹہ آرام کر کے فریش ہو کے تھوڑا تو ذکر کرنا چاہیے. وہ یہ آیت بول رہی. اگر یہ واقعے میں ظلم ہوتا اور جسم آپ کا تھکا ہوا ہے, نہیں کر سکتا, تو اللہ تعالیٰ آپ سے کرواتے ہی نہیں تھے. اللہ تعالیٰ آپ کے جسم کو, آپ کی مجبوریات, آپ کے بچے اور کے ساتھ جو سفر کرتے حج میں, وہ تکلیفات کے ساتھ اللہ تعالیٰ اگر جانتے ہوئے اگر آپ سے امید کر رہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مدد بھی کریں گے. آپ ذکر کے لیے جانماز بھی شو ہو سکتا, اللہ تعالیٰ آپ کو جسم میں طاقت, فریشنس, ارے بیگم زبردست ہو گیا, میرے کو نیند لیا, فریش ہو گیا میں, اب زبردست, اب نیند نہیں آ رہی میرے کو, تو میں کیا کروں, عبادت کر لیتا ہوں. ہو سکتا اللہ تعالیٰ مدد کرے, ہو سکتا آپ کے جسم میں چستی پھرتی لا لے, ہو سکتا تکلیف نہ ہو, تو اللہ تعالیٰ مدد کرتا. مگر کیا ہے, ایک سٹیپ آگے آپ آگے بڑھنا, جانماز بچھانا, نیت کرنا, وضو بنانا, بیٹھنا, اللہ مدد کرتا. مگر اللہ تعالیٰ اس آیت میں اس عمل کی طرف پکار رہا کہ کرو, تو کچھ تو خاص چیز ہوں گی. مزدلفہ میں حج کے دوران اس آدھے گھنٹے کا ذکر آپ زندگی میں واپس حیدرآباد میں یا ریاض میں 6 مہینے بھی روز ذکر کرو, اس کی بات نہیں آتی ہوں گی, نہیں آتی. اس کے لیے اللہ تعالیٰ ادھر کرو بولے, کچھ تو ہوں گا کچھ, اور وہ ہم کو اب نہیں سمجھ میں آتا. قیامت کے دن جب ترازو میں اپنے نیکیاں چڑھتے, ارے وہ مزدلفہ میں 15 منٹ کرا تھا, اتنا بھاری پڑ گیا, کئی گناہوں کو کھا گیا.
کئی غلطیوں کو کھا گیا, کئی اللہ کا غصہ جو میرے پہ قہر آنے والا تھا میری غلطیوں کی وجہ سے یا دین کو چھوڑ دینے کی وجہ سے, وہ اللہ کا غصہ ہٹ گیا, اللہ تعالیٰ مسکرائے میرے کو. ہو سکتا ہے بہت بڑی بڑی چیز ہوں گے. میں بتا رہا ہوں حج کے ارکان ایسی نہیں ہے, وہ جگہ ایسی نہیں ہے, وہ وقت ایسی. ذرا فون سے دور چلے گیا تھا میں دیکھتے دیکھتے. جی اب آ رہی نا, اب ہے کلیئر ہے جی, آواز آ رہی. ذرا وہ بات کرتے کرتے لیٹ گیا تو فون سے شاید یہ اسپیکر دور ہو گیا. تو اگر مزدلفہ کی زمین, مزدلفہ کی جگہ اور وہ مزدلفہ میں جو رات کا وقت بولتے ہو حج کے دنوں میں, آپ اب چلے جاؤ مزدلفہ میں کچھ بھی نہیں رہتا, وہ اثر نہیں رہتا, کیونکہ اللہ تعالیٰ شروع میں بول دیا خاص مہینے ہیں حج کے, کچھ ٹائم ہے. جیسا جمعے کا دن ہمارے لیے بہتر ہے, جمعے کی نماز جمعے کے دوپہر میں نہیں پڑھ کے رات میں پڑھے تو مزہ آتا نہیں, وہ اللہ تعالیٰ وہ رکھا جمعے کے دن, وہ وقت ظہر سے عصر کے بیچ کا اللہ تعالیٰ میں کچھ خاص بات ہے, اس لیے جمعے کی نماز جمعے کے دوپہر میں پڑھتے ہم لوگ. اسی طریقے سے سال کے 11 مہینے مزدلفہ کا نہیں ہے اتنا ویلیو, مگر وہ 10 دن میں اور خصوصاً وہ ایک دن میں جو سال میں ایک بار آتا, اور وہ سرزمین مزدلفہ, اور وہ رات میں اگر اللہ تعالیٰ آپ کو ذکر کرو بول رہا تو کچھ تو غیر معمولی جگہ ہے, وہ کچھ تو غیر معمولی وقت ہے. وہاں کے 10 منٹ آپ واپس انڈیا آ کے 6 مہینے بھی عبادت کرو, ذکر کرو, وہ بات اس میں نہیں آتی ہوں گی. اس وقت اللہ تعالیٰ بہت خوشی میں ہوں گا, اس وقت اللہ تعالیٰ جوش میں ہوں گی, اس وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت امڑ رہی ہوں گی کہ اللہ تعالیٰ بولتا ہوں گا, بول بندے تھوڑی عبادت کر, چل میں تیرے کو معاف کرتا ہوں, تھوڑا سر جھکا دے آج مزدلفہ کی زمین پہ, چل میں تیرے پورے گناہ معاف کرتا ہوں, چل تیرے کو ہدایت کی دولت دیتا ہوں, چل تیرے دل میں محبت ڈال دیتا ہوں, چل تیرے کو اللہ کی محبت تیرے دل میں ڈالتا ہوں, تیرے قرآن کی محبت تیرے دل میں ڈالتا ہوں, چل دنیا کی محبت دل سے نکال دیتا ہوں, دنیا سے لذتیں کم کر دیتا ہوں, یعنی تو تیرے کو اور تیری خواہشیں پوری کرتا ہوں. ہو سکتا اللہ تعالیٰ کی رحمت امڑ رہی ہوں گی. اور یہ اس کی ایگزامپل میں اپنے طرف سے نہیں بول رہا ہوں, اس کا پروف کیا ہے بولے تو تہجد کے وقت کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ کچھ ایسی بات کرتے. تہجد کے وقت بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت امڑ جاتی, وہ خاص 1.5 گھنٹہ نماز نیند کی گہرائی کا وقت رہتا. اتنی گہری نیند کی چوریاں بھی تہجد کے وقت میں چوری کرتے تھے. کیوں؟ کیونکہ ان کو معلوم ہے انسان سب سے گہری نیند, مردے کی جیسی نیند صرف تہجد کے وہ 2 گھنٹے میں کرتا. تو چوری کرنے کے لیے وہ ٹائم ہے, بلکہ چوروں کو معلوم ہے مگر ہم کو نہیں معلوم ہے کہ وہ وقت کی نیند کو اگر کاٹ کے نکلے تو اللہ تعالیٰ جب آسمان سے دیکھتا میرا بندہ میرے لیے میری رضا کے لیے بستر سے اٹھ کے گرم سردی کے بلینکٹ, سردیوں کا وقت ہے اور بلینکٹ سے نکل کے ٹھنڈے پانی میں وضو بنا کے صرف 10 منٹ کے لیے میرے سامنے کھڑا ہوا. کیوں؟ بولتے اللہ تو میرے کو پیدا کرا, تو میرا مالک ہے, میں تیرے سامنے سجدہ کرنا چاہتا ہوں. تو ہو سکتا ہے وہ تہجد کے وقت میں اللہ تعالیٰ کیا الفاظ استعمال کرتے, اللہ تعالیٰ کیسا بات کرتے تہجد کی حدیث میں, ہے کوئی بندہ مانگنے والا تو بولو. تو یہ کیا ہے اللہ کا انداز. پھر کبھی ویسا باقی کے دن میں ویسا انداز نہیں آتا. تو جب اللہ کی رحمت امڑ گئی, جیسا اپن جذباتی ہو جاتے, کئی بار اپنا بچہ ایگزام کلیئر کر کے فرسٹ رینک لے کے آتا اور میڈل لے کے آتا یا ٹرافی لے کے آتا, اپن ایک دم خوش ہو کے بول بیٹا تیرے کیا ہونا, سائیکل ہونا, تیرے کو بول کیا ہونا, جوتے ہونا, وہ کلر والے وہ لائٹ والے میں دلاتا ہوں. تو اپن جذبات میں آ جاتے ہیں نا, محبت جب امڑ جاتی. تو اسی طریقے سے جب اللہ تعالیٰ دیکھتا میرا بندہ نیند کو گرم بستر کو چھوڑ کے اٹھا اور ٹھنڈے پانی میں وضو بنا کے دنیا کے ہر ٹینشنوں کو چھوڑ کے, اللہ تو میرا مالک, میں تیرا غلام ہوں, یہ غلام کا سجدہ قبول کر, بولتے اللہ تعالیٰ کی رحمت امڑ کے, بول میرے بندے کیا ہو جائے, کیا ہونا بولے اللہ تعالیٰ حدیث میں. یہ حدیث قدسی ہے, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی ہوئی حدیث ہے, مگر یہ اللہ کے ڈائریکٹ ورڈز ہے, اس کو حدیث قدسی بولتے. تو یہ بہت خوبصورت حدیث قدسی, اس میں اللہ تعالیٰ کیا بولتے ہیں, بول میرے بندے کیا چاہیے, تو امڑ جاتی محبت اور رحمت. اسی طریقے سے زبیر بھائی میرا یہ ماننا ہے اس حدیث کے روشنی میں کہ مزدلفہ کی وہ ایک رات جو پھر ایک سال میں پھر نہیں آتی, کچھ تو ہے, تھوڑی تو کوشش کرنی چاہیے. میں حج میں میرے سے نہیں ہوا, فرسٹ حج میں کرا جب میرے کو بھی تکلیف ہوئی, مس ہو گیا, میں بھی تھک کے جا کے مردے کے جیسا سو گیا تھا. مگر پھر جب سیکنڈ حج کرا, پھر تھرڈ حج کرا, تو مزدلفہ میں 15 منٹ ہی کرا, ایک دم نیند اشار ہو گئی, فریش ہو گیا, تھوڑا 15 منٹ کرا, 4 آنسو بہے, اللہ کو یاد کر لیا, بہت مزہ آیا. اور ون آف مائی سویٹسٹ میموریز ہے, کیونکہ وہ ماحول عجب رہتا مزدلفہ میں. لوگاں جو ہے کروڑ پتیاں جو ہے, جن کے پاس لمبورگینی کاراں ہیں, جن کے بڑے بڑے اے سی کے محلہ ہیں,
बेड शीट बिछा के जमीन पे जब बैठते ना, वो मंजर वाकई में देखने लायक रहता। अगर आंख खोल के महसूस करे तो, वरना खाली लाइट ले लिए भूल गए तो नहीं, मगर अगर महसूस करे तो अल्लाह ताला क़यामत का नक्शा आपके सामने खींच रहा मुज़दलिफ़ा में। आपकी दौलत, आपकी ऐशो आराम, आपका स्टेटस, आप होंगे डायरेक्टर कंपनी के या फिर चपरासी होंगे, सब बाजू उधर बेडशीट डाल के थकन से ऐसा मुर्दे के जैसे सोए हुए है हालत में, उसको देख के रियलाइज करते हैं कि हम क़यामत के दिन भी ऐसी रहने वाले हैं। हमारे प्रॉपर्टियां, हमारी इज्जत, हमारे स्टेटस सब छोड़ दे के बस बेडशीट डाल के 5 मिनट आधा घंटे की नींद मिल जाए, बल्कि जो हालत रहती ना, उसी तरीके से क़यामत के दिन भी हम सब इंसानियत, और वहां पे आप देखो पूरी इंसानियत दिखती। जितनी दूर खड़े रहे आपको कैंपा ना तो नहीं, बेडशीटा वगैरह दिखते, कोई नमाज पढ़ रहा, कोई पाकिस्तानी, कोई अफगानी, कोई हिंदू, कोई इंडियन, कोई इंडोनेशियन, कोई चाइनीज, कोई चपटा वपटा, सब पड़े हुए हैं, सब बेचैन है, सब परेशान है, सबके दिमाग में एक ही चीज, अल्लाह 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 अल्लाह, आज की रात अल्लाह ताला कुछ से हम हासिल कर ले अल्लाह से। तो वैसी बेबसी क़यामत के दिन भी हमारी होने वाली है, और हम मुज़दलिफ़ा में खड़े होने वाले हैं, और वो मुज़दलिफ़ा की जमीन पे हम खड़े होने वाले हैं क़यामत के दिन, और वो जमीन पे खड़े रह के हम भी बेबस होने वाले हैं और बोलते हैं अरे काश आज का दिन निकल जाए, आज कुछ अल्लाह रहमत दे दे। तो वो क़यामत का दिन का नक्शा आपको अलग पस मंजर पैदा करता, एक अलग जज्बात को बिलाता, आपके जिस्म में करंट आ जाता, और शर्मिंदगी से आप सिजदा करते अल्लाह के सामने, बोलते अल्लाह आज मैं सिजदा करा, क़यामत के दिन में कर सकूंगा नहीं कर सकूंगा, मेरे सिजदे को कबूल कर, मेरे गुनाहों को माफ कर। अल्लाह ताला गुनाहों को माफ कर देता, ईमान बढ़ा देता। तो मुज़दलिफ़ा में जो अल्लाह ताला यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप लोग से, कोशिश कीजिए, बहुत ही ज्यादा थकन है तो अल्लाह माफ करे मगर। तो ये थी आयत नंबर 198, उसमें लास्ट पॉइंट था, उसने तुम्हें, हाँ, जब आ जाए तो जिक्र इलाही करो और उसको करो जैसे कि उसने तुम्हें हिदायत दी। तो ये कई बार जो है ये इम्पोर्टेंट अरकान जो है बेवकूफ़ा कुरैश वाले गड़बड़ कर दिए थे, उल्टा पुल्टा कर दिए थे, मुज़दलिफ़ा में नहीं रुकते थे, खाली निकल जाते थे। आदिल भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आदिल भाई, मेरा सवाल है, करूँ? जरूर। जी भाई, अल्लाह का जिक्र करने के लिए अपने को हमेशा वजू में रहना या जरूरत नहीं है वजू? जरूरत नहीं है, सिर्फ नमाज के लिए आपको वजू में रहना है, जिक्र करना है, अल्लाह अपने जबान से अल्लाह बोलना है, ला इलाहा इल्लल्लाह बोलना है, अल्लाहु अकबर बोलना है। उसके लिए वजू की क्या जरूरत है? वजू की जरूरत नहीं है। ये वजू के चक्कर में क्या है, जिक्र करना भूल जाते हैं, अम्मा पानी से कहाँ वजू करूंगा, अरे बे रहने दो बोल के बोलते। इसलिए अल्लाह ताला इंसान की मजबूरी को जानता कि बार बार नहीं कर सकता, वजू की हालत में नहीं रह सकता, इसलिए नमाज के लिए वजू है मगर जिक्र के लिए नहीं है। जब आप आराम से बैठे हुए हैं, गाड़ी चला रहे हैं या थके हुए हैं, अल्लाह अकबर आप कभी भी बोल सकते हैं, कोई जिक्र में वजू की जरूरत नहीं है, आप कर सकते। शुक्रिया आदिल भाई। तो आयत के कंटिन्यूएशन में अल्लाह ताला बोले एहसान मानो कि मैंने तुम्हें हिदायत दी और हज का सही तरीका फिर मैंने तुम्हें रसूल अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैंने सिखाया। हालांकि ये तरीका गलत कर दिया गया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाद में तरीके को गलत कर दिया, मगर अल्लाह बोल रहे मैंने तुम्हें हिदायत दी। तो पता ये चला कि सही रास्ता दिखाने वाला अल्लाह है। हालांकि कितने गंदगियां भी हो जाए, दीन गंदा हो जाए, दीन को मिसअंडरस्टैंड भी कर दे, मगर अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह अपने दीन को बचाता और अपने दीन को फिर प्यूरिफाई करता। और आज 1400 साल हो जाने के बाद में भी लोग कुरान से फिर वापस हिदायत हासिल कर रहे। ये गलत अकीदे, उल्टे हरकत, जंगलों में चले आना, दुनिया को छोड़ देना या खाना फेंक देना कि भाई हम अल्लाह पे तवक्कल करते, जो इस आयत में पढ़े थे, अल्लाह ताला इन सब से फिर वापस क्लियर अप करा। और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी अल्लाह का दीन बरकरार है, प्योर फॉर्म में है, बस उसको मेहनत करने की जरूरत है, ढूंढने की जरूरत है। वरना गलत चीज़ें तो अभी भी रिलीजन में इस्लाम का हिस्सा बन रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। मगर अल्लाह ताला नेक सालिहीन लोगों को भेजते जा रहा, जो ये गंदगियों को हटाते। एक जमाना ऐसा था कि दरगाह पे बहुत जाते थे और उन्हीं से मोहब्बत हो गई थी और उन्हीं के पीछे रहते थे। फिर देखो अब्दुल वहाब पैदा हुए सऊदी में, नजद में, रियाद के पास, उन्होंने फिर उसको दीन को साफ करा, ये सब दीन का हिस्सा नहीं है, इसको छोड़ो, रसूल अल्लाह के पास वापस जाओ, अल्लाह के पास वापस जाओ। तो इस तरीके से अल्लाह ताला अपने दीन को बार बार साफ करते रहता, क्लियर करते रहता, हमारे कानों तक सही दीन को पहुंचाते रहता, क्योंकि अल्लाह ताला हिदायत देने वाला है। तो अगर जब कोई आपकी औलाद और आप खुद हिदायत पे नहीं है, तो सबसे पहला काम क्या करना है,
اللہ سے دعا مانگنا ہے، کیونکہ ہدایت اصل دینے والا اللہ ہے. اس کے بعد میں ہدایت کی محنت کرنا ہے، کوشش کرتے رہنا ہے، تو اللہ تعالیٰ اور ہدایت ہدایت کے اوپر ہدایت دے کے اپنے کو الحمدللہ نیک صالحین بنا دیتا. تو یہ حالانکہ تم اس سے پہلے راہ بھولے ہوئے تھے، تو وہی آیت نمبر 198 میں راستہ آپ بھٹک گئے تھے، مگر میں نے تمہیں ہدایت دی. اگر میں ہدایت نہیں دیتا، اگر میں تم کو قرآن نہیں دیتا، اگر میں تم کو پیغمبر نہیں دیتا، تمہارے کو کون سمجھانے والا تھا؟ تم ایسے ہی مر جاتے تھے کہ قیامت کے دن تو تم کو جہنم میں جانا پڑتا تھا. تو میرا احسان ہے کہ میں پیغمبروں کو بھیجتا ہوں، نیک صالحینوں کو بھیجتا ہوں، عالموں کو، بڑے بڑے نیک صالحین عالموں کو بھیجتا ہوں، اچھے دوستوں کو بھیجتا ہوں جو آپ کو دین کی بات کرتے. تو یہ میری طرف سے احسان ہے کہ میں کرتا ہوں، ورنہ تم بھٹکے ہوئے رہتے تھے اور شیطان کی باتوں میں آتے تھے. تو یہ آیت نمبر 198 یہاں پہ ریپ اپ ہو گئی. انشاءاللہ 199 کر کے ریپ اپ کریں گے. کچھ سوال ہے یا لو ٹائم ہو گیا کیا ہے؟ نہیں ٹائم سے ابھی 8:30 ہو رہے ہیں. تو آیت نمبر 199 لاسٹ چھوٹی آیت ہے. جی عادل میں بس کر دیں گے نا؟ اچھا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا ایک کوشچن ہے. اپنے حضور فرمائے تھے کہ اردو مہینے میں 13, 14, 15 کو وائٹ ڈیز بولتے. آپ تھوڑا ایکسپلین کر سکتے؟ روزہ رہو بول کے ہر مہینے میں 13, 14, 15. ہاں جی میں ایکسپلین کرتا ہوں. دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اور اسلام میں روزے کی بہت اہمیت ہے. رمضان تو سب سے زیادہ ہے، وہ بھی حج کے جیسا پیوریفیکیشن کے لیے، 30 دن کی ٹریننگ کے لیے، بھوک کو کنٹرول کرنے کے لیے، ہر عیش و آرام اور زبان اور غصے کو کنٹرول کرنے کے لیے 30 ڈیز کا ٹریننگ پروگرام ہے. کیوں؟ روزے کی وجہ سے آپ کنٹرول کرتے، اپنے آپ کو غصہ نہیں کرتے، غلط چیزوں پہ نظر نہیں ڈالتے اور اللہ کی عبادت میں رہتے. اس وجہ سے پتہ یہ چلا کہ روزے ان جنرل زیادہ سے زیادہ رہنا چاہیے. اور اس کی ترتیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بتائے؟ ہفتے میں 2 دن، منڈے اور تھرسڈے رہتے تھے. اور کبھی نہیں ہوا تو مہینے میں 13, 14, 15. یہ کیلنڈر انگلش کیلنڈر کا 13, 14, 15 نہیں، اسلامک کیلنڈر کا 13, 14, 15 ہے. تو کبھی 3 دن مہینے میں رہتے تھے، کبھی منڈے تھرسڈے رہتے تھے. تو اس طریقے سے زیادہ سے زیادہ روزہ رہنا چاہیے. آپ باقی کے دنوں میں بھی رہ سکتے، جب آپ کو سوٹ ہوا بھی رہ سکتے، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دنوں کو پریفر کرتے تھے. اب اس کے پیچھے کیا لاجک ہے رسول اللہ نہیں بتائے، مگر ہم رسول اللہ کو کاپی کرتے تو ہم بھی جو ہے رسول اللہ کے باتوں میں اثر ہے، باتوں کو مانتے، اور ہم 3 دن 13, 14, 15 کو بھی روزہ رہنا چاہیے، منڈے تھرسڈے کو بھی رہنا چاہیے، جب آپ کو سوٹ ہوا بھی رہنا چاہیے. مگر جو ہے یہ دنوں کی اہمیت زیادہ ہے کیونکہ رسول اللہ ان کا نام لیے. مگر اگر مس ہو گئے، سفر کر رہے 13, 14, 15 نہیں ہو سکے تو 17, 18 کو بھی رہ لو، 19, 20 کو بھی رہ لو. مگر زیادہ سے زیادہ روزے رہو. اور روزہ خالی فاقہ نہیں ہونا چاہیے، روزے میں غور و فکر ہونا چاہیے کہ میں کیوں روزہ ہوں، کیوں میں کھانا نہیں کھا رہا ہوں، میں کیوں میرے کو اللہ تعالیٰ کھانے سے دور رکھے، میرے کو کیا اللہ تعالیٰ سکھانا چاہ رہے، میں سیلف کنٹرول لایا نہیں لایا، میرے اندر کنٹرول آیا نہیں آیا، میں غصے کو پی سک رہا ہوں نہیں پی سک رہا ہوں. ورنہ میں اتنے روزے اب تک 40 رمضان بتایا اور میرے اندر 40 رمضان پہلے بھی کچھ بھی نہیں تھا، آج بھی کچھ بھی نہیں ہے، تو میں رمضان کا صحیح روزے کا مقصد نہیں کر رہا ہوں. تو خالی فاقے کو روزہ نہیں بنانا چاہیے، غور و فکر کرتے ہوئے فاقے رہے تو آپ ایک بہترین ایمان اور ہدایت انشاءاللہ آپ کو دیتا. تو کوشش کرنا چاہیے اس چیز کی. جی عادل بھائی السلام علیکم. میرے کو یہ پوچھنا ہے، رجب میں جو ہے مطلب روزے ہے تو اچھا رہتا بول کے بولتے نا، جمعرات جمعہ ایسا جمعرات تو رجب کے رہنا بول کے، تو یہ صحیح ہے؟ لیکن اب میں مان رہی ہوں کہ یہ نہیں ہے بول کے، اس لیے میں آپ سے ہی پوچھنا چاہتا ہوں. نہیں ایسا رجب کا کوئی ایسا خاص نہیں ہے. رجب کے کنڈے بہت چلتے ہیں انڈیا میں، اس کی وجہ سے آ گئی ہوں گی بات. وہ کنڈے تو چھوڑ دیے، مسلمان کم سے کم روزے تو بھی رکھائیں گے رجب میں بول کے لوگ ایسی بات پھیلائے. مگر ایسا رجب کا تو میں کوئی ایسا حدیثوں میں نہیں دیکھا. رمضان کی اہمیت ہے، شوال کی اہمیت ہے، 2-3 اور مہینے ہیں نام یاد نہیں آ رہے، وہ لوگوں کی اہمیت ہے، مگر رجب کی تو میں نہیں سنا ایسا. تو ایسا کچھ خاص تو نہیں ہے، کوئی حدیثوں میں تو ملا نہیں میرے کو. اگر آپ ہر مہینے رہ رہے تو رجب میں بھی رہ لو. مطلب ایسا نہیں رجب کے لیے اسپیشل ہے، رجب میں زیادہ ہے بول کے تو نہیں ہے.
اب ہر مہینہ کبھی رہ لیتے, رجب بھی آیا, رجب میں بھی رہ لو, رجب کے بعد میں بھی رہ لو. مگر انیسرلی کیا ہے, ایک چیز کو زیادہ چلا لینا, یہ کیا ہے, دین میں غلط چیزوں کو ایڈ کرنا ہے. جو رسول اللہ نہیں سکھایا ہم وہ نہیں مانتے. ہاں آپ کو سوٹ ہو گیا, آپ کو دوسرے مہینے میں آپ باہر تھے, جاب پہ تھے, رجب میں انڈیا کو آ گئے, انڈیا میں فری ہے, چھٹی ہے, رہ لو رجب میں, رہ سکتے. مگر رجب میں زیادہ ہے ایسا بولنا غلط ہے, کیونکہ دین اپنے مرضی سے نہیں چلنا, دین حدیثوں پہ چلنا. رسول اللہ کی زبان سے, جو مبارک زبان سے نکلے سے چیزوں کو اسلام مانا گیا. تو رسول اللہ کی حدیثوں میں اگر نہیں ہے تو اتنا درجہ نہیں دینا چاہیے میرے. یہ شب معراج کا روزہ ہے حدیث میں؟ شب معراج کا روزہ تو نہیں ہے. شب معراج کی ویلیو اس طریقے سے نہیں ہے جس طریقے سے آج بنا دیے. ہاں معراج ہوئی, شب معراج ہوئی, رسول اللہ کی زندگی میں وہ دن معراج ہوئی, اللہ سے جا کے ملے, آسمان پہ گئے, بہت لمبے لمبے حدیثاں ہیں, جنت دیکھے, جہنم دیکھے, پیغمبروں کو نماز پڑھایا, مسجد الاقصی گئے, بہت کچھ ہوا معراج کی رات میں. مگر اس کو یاد کرنے کے لیے اس رات خاص عبادتیں کرنا اور خاص روزے رہنا, یہ صحابیوں سے ثابت نہیں ہے, رسول اللہ سے ثابت نہیں ہے, باقی کے صحابی اور تابعین سے ثابت نہیں ہے. ہاں یہ کر سکتے کہ جیسا ہم لوگ روز قرآن کے کلاسز لے رہے اور شب معراج کی رات آئی تو انشاءاللہ بچوں کو بٹھا کے ہم لوگ معراج کے بارے میں کچھ بولیں گے. ارے بچے سنو, ادھر میں آپ کو معراج کے بارے میں بولتی ہوں, آج کے دن جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسمان میں گئے تھے اور یہ دیکھے وہ دیکھے, ایسا بول کے ایجوکیٹ کر سکتے. مگر وہ دن خاص عبادتیں کرنا چاہیے, خاص رات تمام جگنا چاہیے, خاص روزہ رہنا چاہیے, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بہترین اسٹوڈنٹس ہیں, جو ایک بھی نیکی کا کام نہیں چھوڑتے تھے, ابو بکر, عمر, ان سے بھی ثابت نہیں ہے. تو اس کے بعد میں 400 سال کے آدمی, 500 سال کے آدمی کوئی اٹھ کے آ کے میرے کو خواب میں شب معراج کے دن نماز پڑھو بول کے حکم ملا, میں نماز پڑھتا ہوں بولتا ہوں, یہ بدعت کی بات ہے. یہ اسلام کو خراب کرنا ہے اور نئی چیزوں کو ایجاد کرنا ہے, یہ بدعتوں میں آتا, اس کی اہمیت نہیں ہے. مگر آپ ہر رات تہجد پڑھ رہے اور آپ شب معراج کی رات گئے, پڑھ لو تہجد, کئی کچھ چھوڑتے, مگر اس رات کو اسپیشل ہے, یہ سب بیکار چیزیں ہیں. اس سے نقصان کیا ہو رہا معلوم, لوگ شب معراج, شب برات, شب قدر یہ پڑھ لے کے باقی کے پورے سال تمام چھوڑ دے. یہ ایک نیگیٹو چیز ہو جا رہی ہے, بس وہ کر لو باقی کا چھوڑ دو, وہ بڑی رات ہے. ہو سکتا ہے لوگ جو ہے اچھی نیت سے شروع کرے ہوں گے, مگر اس میں اسلام کا حصہ نہیں ہے, ایسا کوئی حدیثوں میں ثابت نہیں ہے. الٹا ہاں یہ کر سکتے کہ شب معراج کے ہفتہ تمام آپ اسٹریٹ کے اوپر, میں ٹولی چوکی میں دیکھا شب معراج کے ٹائم پہ جو ہے جلسے ہوتے رہتے ہر گلی میں. مطلب سوریہ نگر کالونی میں آج رات کچھ علماء آ کے معراج کے بارے میں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج میں کیا دیکھے, ہمارے لیے نصیحت کیا ہے, بچوں کو, ینگسٹرز کو دین سکھا کے ایک جلسہ کر کے کچھ بیان کر کے چلے آتے. پھر کوئی دوسرا دن دوسرے ایریا میں, ایسا کر کے پورے ہفتے تمام کرتے. مگر معراج کی رات کو بول کے نہیں, پورے راتوں کو کرتے, تاکہ بھائی اب لوگوں کو معلوم ہے معراج 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 بولتے, شب معراج کیا ہے, کیا ہوا تھا, کم سے کم اس بہانے نالج شیئر کرنا چاہیے, وہ کرنا چاہیے. مگر روزے رہنا اور خاص وہ رات کو تہجد پڑھنا یا رات تمام جاگنا, یہ حدیثوں سے ثابت نہیں ہے, نہیں کرنا چاہیے میرے حساب سے. سوری عادل بھائی, اور ایک کوشچن, شب برات میں روزہ رہ سکتے؟ شب برات کا بھی کیا ہے, ایک حدیث صحیح ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات عبادت کر رہے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا آپ یہ رات اسپیشلی کیوں عبادت کر رہے, بولے تو یہ رات گناہ معاف ہوتے. کون سی رات ہے, بولے تو شوال کے بیچ کی رات بولے. تو اس میں کنفیوژن ہو گیا, شوال 30 دن کا ہے, اس کا بیچ کا دن کون سا ہوتا, 15واں دن. تو 15 شوال کو شب برات مناتے اور اس دن جو ہے فیصلے ہوتے, رزق کیا لکھا جاتا ہے, یہ سب غلط حدیث ہے. ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار ایسا بولے کہ شوال کے راتوں میں بیچ کی رات میں زیادہ عبادت کرو. تو مطلب شوال کی ہر رات بولے شعبان بولے, بیچ کی رات, سر میرے کو شوال شعبان ذرا میرے کو کنفیوز ہو گیا, میرے کو یاد نہیں ہے, میرے کو دوبارہ چیک کرنا پڑتا. جو بھی ہو شب برات تو آپ لوگوں کو معلوم ہوگی, گوگل پہ مارا تو آتا شعبان ہے یا شوال ہے, نہیں معلوم, شعبان ہی چھوں گا شاید, آپ وہ کر لیجیے. مگر جو بھی ہو اس مہینے کی تعریف کی جا رہی ہے اور اس شعبان ہی چھوں گا, اس شعبان کے مہینے میں ہر رات کی بیچ کی رات عبادت کر سکتے بول کے بولا گیا. اس کو بولا بیچ کی رات کے بدلے میں بیچ کا مہینہ بنا. بیچ کا مہینہ کیا ہوتا, 15 شعبان.
तो 15 शाबान को शब बारात बन गई। ये सब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के 400 साल के बाद में शुरू हुए और अजीब अजीब चीजें आई। उस रात को पकड़ लेना ऐसा नहीं है साबित, मगर इसके पर इतना तशद्दुद हो रही, इस पे इतनी लड़ाइयाँ हो रहे, वो भी जायज नहीं है। लोगों को बोलना, समझाना और छोड़ देना। आज नहीं तो उनकी अगली नस्ल तो भी सीख, मगर उसके लिए लड़ाई झगड़े करना, मस्जिदों में फतरा फेंक लेना, एक दूसरे को गिन लेना, ये सब जहालत भी नहीं शो करना चाहिए ऐसे वक्त पे। ये नहीं है, ऐसा नहीं, ऐसा है। हदीस का मिसअंडरस्टैंड करे, शाबान के बीच की नहीं, शाबान के हर शाबान के रात पे बीच रात में इबादत करो, मतलब तहज्जुद की रात इबादत करो, मतलब तहज्जुद का वक्त शाबान में बहुत बेहतर है बोल के बोला गया। उस हदीस को ऐसा ट्विस्ट कर दिए गए, मिसअंडरस्टैंड करे, इसकी वजह से ये आ गई बात और ये 400 साल के बाद में आई, सहाबियों से साबित नहीं है, तो इसको आप इग्नोर कर सकते हैं। मगर इंडिया में कितनी बड़ी चीज है, बेहतरीन हलीम मिलती है हमारे पास तो टोली चौकी में, तो मैं तो खा ले तो हलीम। ये शबे बारात के चक्कर में जो है लोग हलीम शुरू करते, वो एक दिन ही तो ये कर लो। मगर अब लोग नहीं सुन रहे तो आप बोलो, अपनी बात रखो, बात समझो, बाद में अल्लाह हिदायत देने वाला है, छोड़ दो। मगर कोई ऐसा ये इसमें कुछ साबित तो नहीं। ठीक है, ठीक है। कोई आदमी गरीब रहता, कट करो, गरीब रहता, जरा अच्छे हो जाते, अच्छे हो कट जाते। करो। रिकॉर्डिंग स्टॉप हाँ, करा वो दे। गरीब की बात वो यार, नहीं, वो बात में क्या क्लियर बोल कर। रहे थे सब? अरे पूछो, क्वेश्चन पूछो। ये अरे पूछो। बहुत गलत हाँ, हेलो, मिसअंडरस्टैंडिंग है। सलाम वालेकुम। अलैकुम। ये देखो, जिसके पास पैसे नहीं रहते, पैसे नहीं रहते और अब उसके बाद अचानक पैसे आ जाते, तो बच्चों को बाहर भी जाते, तो जाने के बाद अच्छा कमाते, करते, वो करते, ये करते, जल जाते, क्या बात होंगी, लोग जल जाते, अच्छे नहीं रहना बोलते, हाँ, हसद, हाँ, क्या ये ईमान की कमजोरी है। अल्लाह से मोहब्बत नहीं होने की वजह से ये बीमारियां जिस्म में आते। ये जो हसद बर्दाश्त नहीं कर सकते, मैं अच्छा रहना, सामने वाला अच्छा नहीं रहना, ये ईमान की कमजोरी है। अगर आपका ईमान और अल्लाह की मोहब्बत आपके दिल में आ गई तो आप भी खुश रहना, मेरा भाई भी खुश रहना, मेरा पड़ोस भी खुश रहना। ये सब इसलिए है क्योंकि आप अल्लाह से दूर हो गए। जो बंदा अल्लाह से नजदीक होता, जो अल्लाह के दीन से नजदीक होता, जो कुरान पढ़ता, उन्हें सबको खुश देखना चाहता। ये इसके अंदर ये फितरत आ जाती, ये जलन हसद की बीमारी चले जाती। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खास बात बोले, ये जलन हसद की बीमारी से बचो, इससे बड़े बड़े गुनाह आ जाते, इससे जो है नफरतें पैदा हो जाती, उसके खिलाफ नफरत पकड़ के उसको गिराने के मौके ढूंढते रहते, उसकी बेइज्जती करते, मत करो। ये इसका एग्जाम्पल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले, जैसा दीमक लकड़ी को पूरा खा जाती, उसी तरीके से जलन हसद आपके नेकी को खा जाती, तो इससे बचो बोल के बोले। तो कैसा बचना, क्यों हो रहा ये? क्योंकि आप नमाज नहीं पढ़ रहे, आप अल्लाह के दीन की तरफ नहीं गए, आप कुरान को नहीं समझे, आपको अल्लाह से मोहब्बत नहीं आई। जब अल्लाह से मोहब्बत आती तो अल्लाह के मखलूक से भी मोहब्बत आ जाती। तो हर एक तरक्की करना, मैं भी करना, उन्हें भी करना, तो जलन जब जाती, चले जाओ ये जलन हट जाना, चले जाना बोल तो नहीं जाती। उसके लिए मेहनत करना, आप दीन फैलाना, आप उनको दीन सिखाना, आप उनको सूरह फातिहा का मतलब सिखाना, उनको कुरान की मोहब्बत सिखाना, उनको जन्नत के बारे में सिखाना, दोज़ख की आग के बारे में सिखाया। तो दोज़ख की आग से डर के, अरे सामने वाला 1 करोड़ कमाया, 2 करोड़ कमाया, भाड़ में जाओ, पहले मेरी जन्नत इंपॉर्टेंट है, मेरे को दोज़ख की आग से बचना है बोल के उन्हें ये चीजों से एहतियात करता। मगर दीन नहीं फैलने की वजह से, उनको जन्नत की मोहब्बत नहीं डाले, जहन्नुम की आग से डर नहीं पैदा होने की वजह से ये सब गलत चीजों में, गंदगियों में पड़ जाते। तो हमको मेहनत करना है कौम पे, हमको दीन पे फैलाना है उन तक। हम खाली उनकी शिकायत कर रहे, भाई ऐसे लोग बुरे हो गए, लोग आज चोरी कर रहे, लोग आज जिना कर रहे, तो हम क्या कर रहे? हमारी भी तो जिम्मेदारी है उनको समझाना, रोकना। हम अगर अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे, हम अगर दीन नहीं फैला रहे, तो सामने वाले तो दीन पे नहीं चलेंगे। तो हमारे से भी पूछोगे, आप अल्हम्दुलिल्लाह नेक है, आपके अंदर जलन हसद नहीं है, दूसरों को भी वो चीज फैलाना। तो दीन फैलाए तो सब अच्छे रहते, सब जुल्म करना बंद करते, जहालत बंद करते, सताना बंद करते, जलना बंद करते, चोरी करना बंद करते। तो ये बीमारियां जाने के लिए वापस हम लोगों को अल्लाह की किताब के पास आना है, कुरान को फैलाना है, लोगों तक फैलाना है। ठीक है, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। हाँ जी, चलिए फिर आज क्लास रैप अप करेंगे, फिर इंशाल्लाह स्टॉप कल करो मैं? मुलाकात करेंगे। शुक्रिया, stop कर जाज़ाकल्लाह।
stop.